عزیزان گرامی وقار، جتنا بھی ہمارے پاس اب بچا ہے نظام، اس میں اللہ رب العزت کے حضور جانے سے پہلے اپنے مال کو اس کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق ادا کر دو، ورنہ جو عذاب الہی قارون کو آیا تھا، آپ کو پتہ ہوگا، قارون دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے حساب دولت دی تھی۔ اسی سے سوچو آپ کہ اس کے خزانے اتنے تھے کہ خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لاد کر لی جاتی تھیں، خالی چابیاں رکھنے کے لیے 70 اونٹ لگ جاتے تھے، تو پھر خزانے کتنے رہے ہوں گے؟ بے حساب اللہ نے اسے مالک بنایا تھا دنیا کا۔ لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس نے آنا کانی شروع کی کہ ایسا اتنا مال چلا جائے گا، اتنے خزانے تو زکوٰۃ میں جا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے رعایت کی درخواست کی، تو رب تعالیٰ نے کتنی رعایت کی پتہ ہے؟ کہ قارون کے لیے زکوٰۃ اتنی کہ وہ 1000 میں 1 روپیہ دے، 1000 میں 1 روپیہ دے۔ آج آپ 100 میں 2.5 روپیہ دیتے ہیں، اور اتنے بڑے مالدار کو، کیونکہ رب تعالیٰ بہتر جانتا تھا، جب اس نے اس کا بھی کیلکولیشن کیا تو کئی خزانے زکوٰۃ میں نکل رہے تھے۔ اب اس کا دل نہیں مانا کہ اتنے میں خزانے کسی کو مفت میں یوں ہی دے دوں۔ مال ایک ایسی چیز ہے، جب کسی کے دل پر یہ غلبہ کر جاتی ہے تو اپنے باپ کو بھی نہیں تسلیم کرتا، نہ اپنے بیٹے کو تسلیم کرتا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کے طلبگار کتے کی طرح ہیں۔ کتا جو ہے مردہ کھانے کے لیے جاتا ہے، پورا بیل کھا تو نہیں سکتا، لیکن دوسرے کتے کو برداشت بھی نہیں کر پاتا، کھاتا تو نہیں ہے پورا، لیکن کوئی دوسرا کتا آئے تو بھونکنے لگے گا، دانت نکالے گا، اس کو چیخ مارے گا۔ یہ حدیث پاک میں مثال اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے کہ دنیا کا طلبدار کتے کی طرح ہے، اور دنیا مردار ہے۔ اس مردار کو کھانے کے لیے جتنے جھپٹ پڑے ہیں، وہ اپنے سگے بھائیوں کو بھی اپنے کاروبار میں برداشت نہیں کر پاتے، شریک اس کو پارٹنر برداشت نہیں کر پاتے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا قارون کے متعلق، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانے کا ارادہ کر لیا کہ میں ان کو ڈیمیج کر دوں گا تاکہ پوری قوم میں ان کی امیج گر جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پر وہ تہمت لگا نہ سکا۔ جس عورت کو اس نے پیسے دے کر خریدا تھا، وہ عورت بول پڑی کہ مجھے قارون نے اتنے پیسے دیے موسیٰ پر تہمت لگانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے صرف اتنا حکم کیا کہ اے زمین قارون کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، قارون اندر جانے لگا۔ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی مال کا جو حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، اس کی طلب کیا رہ جاتی ہے پتہ ہے؟ اس وقت جب زمین اسے نگل رہی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہتا ہے، اے موسیٰ تم مجھے دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، میرے مال پر تم قابض ہونا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے زمین رک جا، ٹھہر جا۔ وہ جتنا دھسا تھا وہیں رکا۔ پھر آپ نے حکم فرمایا، زمین اس کے پورے خزانوں کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی اور ایسے اس کے خزانے ریت بن گئے، پورے دھس گئے۔ آج بھی وہ مصر میں بحیرہ قارون نام سے فیوم کی ایک جگہ میں موجود ہے، ایک سمندر کی طرح دکھتا ہے جس پر پورا پانی ہے آج، جہاں اس کے خزانے غرق کر دیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، زمین اس کو بھی نگل جا۔ وہ ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات آئی تو پھر دل پسیج گیا۔